مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ مگر یہ انسان ایسا جانور ہے کہ جب یہ اپنی خواہشات کا بندہ بنتا ہے تو وہ حرکتیں کرنے لگتا ہے جسے شیطان بھی پناہ مانتا ہے۔ یہ تو گمراہی کے آنے کا پہلا راستہ۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ باپ دادا سے جو رسم و رواج، جو عقیدے اور خیالات، جو رنگ ڈنگ چلے آ رہے ہیں، آدمی ان کا غلام بن جائے اور خدا کے حکم سے بڑھ کر ان کو سمجھے۔ اور اگر ان کے خلاف خدا کا حکم اس کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ کہتا ہے میں تو وہی کروں گا جو میرے باپ دادا کرتے تھے اور جو میرے خاندان اور قبیلے کے رواج تھے۔ جو شخص اس مرض میں مبتلا ہے وہ خدا کا بندہ کب ہوا؟ مجھے بتائیے، جو شخص اپنے باپ دادا کے رواج کو فالو کرے وہ خدا کا بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے خدا تو اس کے باپ دادا، اس کے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہیں۔ اس کو جھوٹا دعویٰ کرنے کا کیا حق ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ قرآن کریم میں اس پر بھی بڑی سختی سے تشبیہ کی گئی ہے، جہاں عرض ہوا ہے کہ اور جب کبھی ان سے کہا گیا کہ جو حکم خدا نے بھیجا ہے اس کی پیروی کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اس بات کی پیروی کریں گے جو ہمیں باپ دادا سے ملی ہے۔ اگر ان کے باپ دادا کسی بات کو نہ سمجھتے ہو اور راہ راست پر نہ ہو تو کیا یہ پھر بھی انہی کی پیروی کیے جائیں گے؟ اور دوسری جگہ ارشاد ہوا سورہ مائدہ میں کہ اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اس فرمان کی طرفداری کرو جو خدا نے بھیجا ہے اور آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ باپ دادا ہی کی پیروی کیے جائیں گے چاہے ان کو کسی بات کا علم نہ ہو اور وہ سیدھے راستے پہ بھی نہ ہو؟ اے ایمان لانے والوں، تم کو تو اپنی فکر ہونی چاہیے۔ اگر تم سیدھے راستے پہ لگ جاؤ تو کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہیں کوئی نقصان نہ ہوگا۔ پھر آخرکار سب کو خدا کی طرف واپس آنا ہے۔ اس وقت خدا تم کو تمہارے اعمال کا نیک و بد سب کچھ بتا دے گا۔ میرے دوستو، ابھی ایسی گمراہی ہے جس میں تقریباً ہر زمانے کے جاہل لوگ مبتلا رہے ہیں اور ہمیشہ خدا کے رسولوں سے ہدایت کو ماننے سے انہی چیزوں نے ان کو روکا ہے۔ آپ یاد کیجئے حضرت موسیٰ نے جب لوگوں کو خدا کی شریعت کی طرف بلایا تھا، اس وقت بھی لوگوں نے یہی کہا، کیا تو ہمیں اس راستے سے ہٹانا چاہتا ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ سورہ یونس کی آیت ہے۔ اور یاد کیجئے سورہ انبیاء کی آیت، جب حضرت ابراہیم نے اپنے قبیلے والوں کو شرک کرنے سے روکا تو انہوں نے بھی یہی کہا، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی خداؤں کی بندگی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ غرض اسی طرح ہر نبی کے مقابلے میں لوگوں نے یہی حجت پیش کی ہے کہ تم جو کہتے ہو وہ ہمارے باپ دادا کے طریقے کے خلاف ہے، اس لیے ہم اسے نہیں مانتے ہیں۔ اور یاد کیجئے قرآن مجید میں اسی کے خلاف ارشاد ہوا کہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ جب کبھی ہم نے بستی میں کسی ڈرانے والے کو یعنی پیغمبر کو بھیجا تو اسی بستی کے کھاتے پیتے لوگ یہ کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ پیغمبر نے ان سے کہا کہ میں اس سے بہتر بات اگر تم پر عیاں کر دوں جو تم نے اپنے باپ دادا سے پائی تو کیا تم پھر بھی باپ دادا کی پیروی کیے جاؤ گے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے جو تم لے کر آئے، اور بس جب انہوں نے یہ جواب دیا ہم نے بھی ان کو خوب سزا دی، اور اب دیکھ لو ہمارے احکام کو جھٹلانے والوں کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ اب یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا تو باپ دادا کی پیروی کر لو یا پھر ہمارے حکم کی پیروی کر لو۔ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہیں۔ مسلمان ہونا چاہتے ہو تو سب کو چھوڑ کر صرف اس بات کو مانو جو ہم نے بتائی۔ چنانچہ عرض ہوا کہ جب ان سے کہا گیا کہ اس حکم کی پیروی کرو جو خدا نے بھیجا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اس بات کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے باپ دادا کو پایا ہے، چاہے شیطان ان کو عذاب جہنم کی طرف کیوں نہ بلا رہا ہو۔ جو کوئی اپنے آپ کو بالکل خدا کے سپرد کر دے اور نیکوکار ہو جائے اس نے تو مضبوط رسی تھامی اور آخرکار تمام معاملات خدا کے ہاتھ میں۔ اور جس نے اس سے انکار کیا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو اس کے انکار سے رنجیدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ سب ہماری ہی طرف واپس آنے والے ہیں، پھر ہم ان کو ان کے اعمال کا نتیجہ بھی دکھائیں گے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ گمراہی کے آنے کا دوسرا راستہ۔ تیسرا راستہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ انسان جب خدا کے حکم کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے حکم ماننے لگے اور یہ خیال کرتا ہے کہ فلاں شخص بڑا آدمی ہے، اس کی بات پکی ہوگی، یا فلاں شخص کے ہاتھ میں میری روٹی ہے اس لیے اس کی بات ماننی چاہیے، یا فلاں شخص بڑا صاحب اقتدار ہے اس لیے اس کی فرما برداری کرنی چاہیے، یا فلاں شخص
अपनी बद्दुआ से मुझे तबाह कर सकता है या अपने साथ मुझे जन्नत में लेके जा सकता है। लिहाजा जो वो कहे वही सही है, या फला कौम बड़ी तरक्की कर रही है इसलिए उसके तरीके इख्तियार करने चाहिए, तो ऐसे शख्स पर खुदाई की हिदायत कैसे राह रास्त हो सकती है? याद कीजिए सूरह अनाम में इन्हीं लोगों के बारे में कहा गया है कि अगर तूने उन बहुत से लोगों की इताअत की जो जमीन में रहते हैं तो वो तुझको खुदा के रास्ते से भगा देंगे, हटा देंगे। यानी आदमी सीधे रास्ते पर सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब वो एक खुदा का हो। सैकड़ों और हजारों खुदा जिसने बना लिए हो और जो कभी इस खुदा के कहे पे चले कभी उस खुदा के कहे पे चले, वो आखिर राह रास्त कैसे पा सकता है? ये सोचने की बात है, गौर करने की, फिक्र करने की बात है। मेरे भाइयों, अब आपको मालूम हो गया गुमराही के 3 बड़े बड़े सबब हैं। एक, अपने नफ्स की बंदगी। दूसरी, बाप दादा और खानदान और कबीले के रिवाजों की बंदगी। तीसरे, आमतौर पर दुनिया के लोगों की बंदगी, जिनमें दौलतमंद लोग, अहकामे वक्त और बनावटी पेश और गुमराह कौमें सब ही शामिल हैं। ये 3 बड़े बड़े बुत हैं जो खुदाई के दावेदार बने हुए हैं। जो शख्स मुसलमान बनना चाहता हो उसको सबसे पहले अव्वलीन तौर पर इन बुतों को तोड़ना चाहिए, फिर वो हकीकत में मुसलमान हो जाएगा। वरना जिसने ये तीनों बुत अपने दिल में बिठा रखे हो उसका खुदा का बंदा होना बहुत मुश्किल है। वो दिन में 50 वक्त की नमाजें पढ़कर और दिखावे के रोजे रखकर और मुसलमानों की सी शक्ल बनाकर इंसानों को धोखा दे सकता है, खुद अपने नफ्स को धोखा दे सकता है कि मैं पक्का मुसलमान हूं, मगर खुदा को वो धोखा नहीं दे सकता।